بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاہور کے ایک محمد قاسم عبدالکریم اور ان کے پیروکاروں سے ایک بحث مباحثہ کا سلسلہ چل نکلا ہے۔ قاسم عبدالکریم کو کچھ خواب نظر آتے ہیں اور ان کی بنیاد پر ان کے پیروکار سمجھتے ہیں کہ یہی امام مہدی ہیں۔ ہم نے اس پر 3-4 ویڈیوز ریکارڈ کرائیں اور ان کے اس دعوے کی جو حقیقت ہے وہ عام نوجوانوں کے سامنے لانے کی کوشش کی۔ ان 3-4 ویڈیوز پر ان کا ایک جواب آیا اور وہ 30-31 منٹ کا ایک جواب ہے جو 2 افراد نے دیا۔ انہوں نے اپنا چونکہ تعارف نہیں کرایا تو میں نہیں جانتا کہ ان کے نام کیا ہے۔ تو اس جواب کے نتیجے میں کچھ انہوں نے کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور انہوں نے کچھ چیزوں کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی اور کچھ جذباتی پن دکھانے کی کوشش کی ہے۔ اگرچہ اس جواب کو سن کر مجھے یہ اطمینان ہوا کہ الحمدللہ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی جس سے میرے دلائل کی کوئی کمزوری واضح ہوتی ہو، لیکن البتہ کچھ چیزوں کی وضاحت مزید ضروری ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے اعتراض تو انہوں نے مجھ پر یہ کیا کہ اس نے احادیث کا انکار کیا ہے اور اس نے محدثین کی گستاخی کی ہے اور اسے رجوع کرنا چاہیے۔ تو جناب میں رجوع تو انشاءاللہ نہیں کروں گا، اپنی بات کو مزید واضح کروں گا اور آپ کی اس دعووں کی کلئی انشاءاللہ کھولتا رہوں گا۔ میں نے ظہور مہدی کے حوالے سے احادیث کا انکار نہیں کیا، بلکہ جو صحیح احادیث ہیں ان کو میں مانتا ہوں۔ البتہ اس کی جو تفصیلات دیگر روایات میں آتی ہیں ان کا انکار نہ صرف میں نے کیا ہے بلکہ ہر دور میں لوگ کرتے رہے ہیں، اور ان سے بالکل صاف نظر آتا ہے کہ ان تفصیلات کو داخل کیا گیا ہے اور ان سے اپنے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کیے گئے ہیں۔ میں اس کی چند مثالیں آپ دیتا ہوں۔ غور کیجئے کہ وہ جو تفصیلات آتی ہیں روایات میں، ان میں سے ایک تفصیل ہے رایۃ السوداء، یعنی کالے جھنڈے۔ اب سب کو معلوم ہے اور تاریخ کا طالب علم جانتا ہے کہ بنو عباس کے شعار اور ان کا جو قومی نشان تھا وہ کالے جھنڈے تھے، اور وہ جو بھی لشکر لے کے جاتے تھے وہ کالے جھنڈوں سمیت جاتے تھے۔ پھر جو تفصیلات آتی ہے امام مہدی کے حوالے سے تو صاف اس میں نظر آتا ہے کہ وہ سفیانیوں کو قتل کریں گے۔ تو یہ سفیانی کون ہیں؟ ظاہر یہ بنو امیہ کے ہیں۔ تو گویا بنو عباس نے اپنے حق میں اور بنو امیہ کے خلاف ان دلائل کو گھڑا ہے۔ اور اس میں یہ جو دور ہے یہ تدوین حدیث کا دور ہے، اس میں حدیث مدون ہو رہی تھی اور حدیث کی چھان پھٹک ہو رہی تھی، تو اس میں ایسی روایات داخل کی گئی۔ بہت مشہور بات ہے کہ جو عباسی خلیفہ تھا مہدی، وہ اس کو پروموٹ کیا گیا کہ یہی امام مہدی ہے۔ لہٰذا اگر یہ کہا جائے کہ احادیث کی کتابوں کے اندر یہ چیزیں داخل کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور کچھ چیزوں کو داخل کرنے میں یہ لوگ کامیاب ہوئے ہیں، تو یہ کوئی بعید از قیاس نہیں ہے۔ اب آئیے دوسری طرف، حدیث کی سب سے پہلی اور معتبر ترین کتاب موطا امام مالک ہے۔ امام مالک کے متعلق سب جانتے ہیں کہ امام مالک نے ساری زندگی مدینہ طیبہ میں گزاری، اور موطا امام مالک وہ کتاب ہے جس کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں ثلاثی روایات کی کثرت ہے، یعنی حدیث کی باقی کتابوں میں ثلاثی روایات اتنی نہیں ہیں جتنی کہ موطا امام مالک میں ہے۔ ثلاثی روایات کیا ہیں؟ یعنی وہ روایات جو 3 راویوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امام مالک کے درمیان 3 افراد موجود ہیں۔ گویا یہ سب سے زیادہ معتبر اور اتھینٹک احادیث ہیں۔ اس میں سے وہ احادیث بھی ہیں جنہیں سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، یعنی سونے کی کڑیاں اور سونے کی چین۔ امام مالک کی موطا اس تذکرہ سے بالکل خالی ہے، حالانکہ وہ مدینہ میں تھے اور مدینہ کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی کثرت موجود تھی، تو کہا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام کا جو علم ہے اس کے ایک معتبر ترین یا معتمد ترین جو حصہ ہے وہ موطا امام مالک میں شامل ہے، لیکن موطا امام مالک میں مہدی کا کوئی ذکر موجود نہیں۔ اب آ جائیے بخاری شریف کی طرف۔ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے بعد حدیث کی صحیح ترین کتاب ہے، یعنی بخاری شریف ہے۔ صحاح ستہ میں اس کا بلند مقام ہے، سب سے پہلا نمبر۔ آپ پوری بخاری شریف چھان ماریے، آپ کو مہدی کا تذکرہ نہیں ملے گا۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ امام بخاری کے استاد ہیں فضیل بن وکیع، وہ ان کے پاس مہدی سے متعلق احادیث ہیں، لیکن امام بخاری اپنے استاد کی وہ احادیث
ان کو اپنی کتاب میں درج نہیں کرتے، تو اس سے آپ کیا اندازہ لگاتے ہیں کہ امام بخاری کے نزدیک ان احادیث کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ امام بخاری کو شاید اطلاع نہ ہو، شاید ان کے استاد نے وہ حدیث ان تک پہنچائی نہ ہو، تو پھر یہ ایک اور سوال کھڑا ہوگا کہ امام بخاری کے دور تک جب کہ احادیث کی تدوین ہو رہی تھی، اگر امام بخاری جیسے صاحب اطلاع شخص تک یہ احادیث نہیں پہنچی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بعد کی گھڑی بھی ہیں یا یہ ایک داخل کی گئی ہیں، اور اس سے آپ اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی اہمیت کیا ہے۔ اب آ جائیے مسلم شریف کی طرف۔ مسلم شریف میں صرف ایک روایت ہے 2914 2914، جس کو کھینچ تان کر مہدی پر فٹ کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ مہدی پر فٹ نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یکون فی آخر الزمان خلیفۃ یقسم المال ولا تعدہ، کہ آخری زمانے میں ایک خلیفہ آئے گا اور وہ مال تقسیم کرے گا اور وہ اسے گنے گا نہیں۔ اس کو مہدی پر فٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن درایتاً یہ مہدی پر فٹ اس لیے نہیں ہوتی کہ مہدی کا جو دور ہے وہ ہوگا ہی 6-7 سال کا دور، اور وہ تو ٹرموائل کا ایک دور ہوگا، اور اس میں تو مستقل مہدی کو ایک جہاد اور جدوجہد سے سابقہ پیش آئے گا، اور اس کے نتیجے میں مہدی کو تو مال کی ضرورت ہوگی، وہ تو شاید لوگوں سے مال طلب کرے کہ اس کو فوج بنانی ہے، اس کو اسلحہ بنانا ہے، اسے اپنی آرمی اکٹھی کرنی ہے، دجال کا مقابلہ کرنا ہے، اور فتنے کو فروغ کرنا ہے، اور عدل اور انصاف قائم کرنا ہے۔ لہٰذا یہ قیاس کرنا کہ وہ مہدی ہوگا، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد مستدرک حاکم کو لے لیجئے۔ امام حاکم نیشاپوری کے متعلق یہ بات مشہور ہے کہ وہ حدیث میں نرم ہوتے تھے، وہ حدیث کی جو چھانٹ پھٹک ہے اس میں نرمی دکھاتے تھے، اس لیے محدثین صرف حاکم کی سند پر کبھی بھی حدیث کو قبول نہیں کرتے تھے۔ مشہور فقرہ ہے کہ اخرجہ الحاکم وصححہ الذہبی، یعنی حاکم کی جو حدیث امام ذہبی نے اس کو اتھینٹک قرار دیا ہے، یا امام ذہبی نے اسے صحیح قرار دیا ہے، اسے ہی قبول کیا جاتا تھا۔ تو لہٰذا مجھے یہ کہا گیا کہ اس نے امام حاکم کی شان میں گستاخی کی ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ امام حاکم کے متعلق بھی محدثین یہ کامنٹ پیش کرتے رہے ہیں، میں تو ادارے کی طالب علم ہوں۔ اسی طرح اب رہ گئے ابو داؤد اور نسائی اور ترمذی شریف یا ابن ماجہ۔ ان میں جو روایات صحت کے درجے پر پوری اترتی ہیں، ان کا میں نے کبھی انکار نہیں کیا، اور ان کے مطابق یعنی ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ یا ترمذی شریف، یہ جو 4 کتاب ہیں، ان میں جو روایات آئی ہیں جو صحت کے درجے پر فائز ہیں، ان میں جو تفصیلات ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ آخری زمانے میں مہدی آئے گا، اہل بیت میں سے یا بنی فاطمہ میں سے ہوگا، دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، اور 7 سال یا 9 سال تک حکومت کرے گا۔ یہ وہ تفصیلات ہیں جو کہ ان کتابوں میں آئی ہیں، جو صحیح احادیث ہیں، ان کو ہم بالکل مانتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو تفصیلات جن روایات میں آئی ہیں وہ انہی کتابوں میں ہے، لیکن ان پر ضعیف کا حکم لگایا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ صحیح احادیث نہیں ہیں، ان میں ضعف پایا جاتا ہے اور یہ کمزور ہے۔ لہٰذا پہلی بات تو یہ ختم ہو گئی کہ میں نے کسی حدیث کا انکار نہیں کیا، کسی صحیح حدیث کا انکار نہیں کیا۔ دوسری بات یہ کہ حدیث میں تطبیق کرنی چاہیے۔ میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ مہدی کے حوالے سے جو روایات یہ پیش کرتے ہیں اس کے 4 ورژنز ہیں۔ ایک ورژن یہ ہے کہ وہ مدینہ سے بھاگ کر آئے گا، اور مکہ میں اس کو پہچان لیا جائے گا، بیت اللہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان، اور اس سے بیعت لی جائے گی۔ دوسرا اس کی بیعت کی جائے گی۔ دوسرا یہ کہ منی میں اسے پہچانا جائے گا۔ تیسرا یہ کہ وہ خراسان سے آئے گا، اور چوتھا یہ کہ عیسیٰ ابن مریم ہی علیہ السلام وہ مہدی ہیں۔ اب پہلی 3 کے متعلق انہوں نے مجھ سے کہا گیا کہ ایک شخص ایک دن ایک جگہ ہوگا، دوسرے دن دوسری جگہ ہوگا، تیسرے دن تیسری جگہ ہوگا، اس میں تو تطبیق آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں۔ ویسے تو اس میں یہ فرق ہے کہ ایک شخص کا کسی جگہ موو کرنا، کہ وہ کبھی دمشق میں ہے، کبھی وہ مدینہ میں ہے، کبھی خراسان میں ہی، اور بات ہے، اور کسی شخص کا ظاہر ہونا اور اس کا بیعت لینا یہ اور بات ہے۔ لیکن چلیں اس میں تطبیق کر لیتے ہیں۔ لیکن اس کی کیا تطبیق کریں گے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی ہیں؟ یہ بھی تو روایت ہے، اس کی تطبیق کر کے دکھائیے۔ اچھا، پھر یہ بات کہ خوابوں کا انکار کر رہا ہے اور خوابوں کو جھٹلا رہا ہے، اور یہ کہا گیا کہ خوابوں کو صرف عربوں کے لیے مان رہا ہے، کہ جو عربی زبان جانتے ہیں وہی خواب ہے۔ ایسا نہیں ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ سکتے ہیں، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ سکتا ہے، لیکن اس کی کڑی شرائط ہیں، اس کی سخت شرائط ہیں، ان شرائط پر ان کو دیکھنا پڑے گا، تفتیش کرنی پڑے گی، پھر یہ سرٹن ہوگا کہ وہ خواب ٹھیک ہے یا نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ خواب پھر بھی ایک فرد کا انفرادی معاملہ ہوگا، اس سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوگا۔ 100% بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کے خواب میں آ جائیں تب بھی اس سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوگا، یہ ایک اجماعی عقیدہ ہے، اس میں کسی شک اور شبہ کی بات نہیں ہے۔ ایک بات یہ کہی گئی کہ شرک کے خلاف قاسم صاحب بول رہے ہیں تو اس کے خلاف اس میں اور اپنے خوابوں میں بیان کر رہے ہیں، تو بھائی بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی واضح تعلیمات شرک کے خلاف موجود ہیں۔ قرآن نے شرک کی جڑ کاٹ کر رکھ دی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ نے شرک کی جڑ کاٹ کر رکھ دی ہے۔ اب قرآن کے اور سنت کے ہوتے ہوئے، قرآن کی واضح صاف شفاف تعلیمات کے ہوتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ہدایات کے ہوتے ہوئے شرک کے لیے خوابوں کی ضرورت نہیں ہے۔ شرک کو برا بھلا کہنے کے لیے، شرک کے استحصال کے لیے کسی خواب کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن اور سنت ہمارے پاس موجود ہیں اور وہ ہمارے لیے کافی ہیں۔ اچھا، ایک اور عجیب مخمصہ ہے ان لوگوں کا۔ مجھ پر یہ الزام لگایا گیا اور کہا گیا کہ تم نے بہتان باندھا ہے قاسم پر کہ اس نے مہدویت کا اعلان کیا۔ میرے بھائی، میں آپ کے آرگومنٹ کو جانتا ہوں اور میری چاروں کلپس آپ دیکھ لیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ محمد قاسم نے مہدویت کا اعلان کیا، اس لیے کہ اصل میں آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ روایات کے فریم میں قاسم کے سانپ کے گلے کو فٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ مہدی خود اعلان نہیں کرے گا اور لوگ اسے پہچان لیں گے، لہٰذا اب قاسم صاحب خود تو اعلان نہیں کرتے، لیکن ان کی جو متبعین ہیں، ان کے جو پیروکار ہیں، وہ کہتے ہیں یہ مہدی ہے، اور ان روایات میں اس کو فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا میں نے صرف یہ کہا ہے کہ جو ان کے ماننے والے ہیں وہ انہیں مہدی سمجھتے ہیں، اور میرا سوال اور جواب بھی آپ ہی سے، چونکہ آپ اسے مہدی سمجھتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ لوگ جو ان کے متبعین ہیں، جو ان کے پیروکار ہیں، وہ بڑے جزم سے کہتے ہیں کہ یہ مہدی ہے، اور جو نہیں مانیں گے وہ کافر ہے۔ اویس نصیر کے یہ موجود ہیں، کلپس موجود ہیں، اور اس پر اللہ کا عذاب آئے گا اور وہ جہنم میں جائے گا، یا اس کے لیے اللہ تعالیٰ پھر کوئی خود فیصلہ کر لے گا۔ تو جب آپ اتنے جزم سے کہتے ہیں کہ یہ شخص مہدی ہے، اگرچہ ابھی اس نے بیعت ہی نہیں لی، یا ابھی اس کا ظہور ہی نہیں ہوا، ابھی وہ موقع ہی نہیں آیا، تو قبل از وقت کیا آپ کو علم غیب ہو گیا؟ یعنی آپ کے پاس یہ گارنٹی ہے کہ محمد قاسم یہ اگلے 24 گھنٹے تک زندہ رہے گا؟ اگر آج اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے، صحت دے، لیکن اگر آج رات انسان ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے، انہیں ہارٹ اٹیک ہو جائے، وہ فوت ہو جائیں، آپ کے دعوے کدھر جائیں گے؟ کیا آپ کو غیب کا علم آ گیا ہے کہ اتنے سال وہ زندہ رہے گا، اس کے بعد وہ مہدویت کا لوگ اسے پہچان لیں گے فلاں مقام پر، اور پھر وہ بیعت لے گا؟ تو ابھی جو واقعہ ہوا نہیں ہے، آپ اتنے جلد سے اس کے اقرار کیوں کر سکتے ہیں؟ آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا گمان یہ ہے، ہمارا سمجھ لیں کہ ہم سمجھتے یہ ہیں کہ یہ ہے، ہو سکتا بھی ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، اس لیے کہ علم الغیب صرف اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ اصل میں یہ سارا کھیل تعویلات کا ہے، اور تعویلات میں ایک اور صاحب بھی گزرے ہیں، غلام احمد قادیانی کذاب، وہ بھی تعویلات میں بڑے مشہور تھے۔ انہوں نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ میں مسیح موعود ہوں، پہلے کہا تھا میں مہدی ہوں، پھر بعد میں کہا نبی ہوں، اور پھر جب احادیث کو اپنے اوپر فٹ کرتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ مثلا احادیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم دجال کا مقابلہ لدھ کے مقام پر کریں گے، تو مرزا صاحب نے کہا یہ لدھ نہیں، یہ تو لدھیانہ ہے، اور لدھیانہ میں میری بیعت ہوئی ہے، تو یہ بات پوری آ گئی۔ بات یہ تھی کہ عیسیٰ ابن مریم وہ دمشق میں آئیں گے، تو پھر انہوں نے دمشق سے قادیان کی طرف خط کھینچا اور کہا کہ اصل میں قادیان سے مراد ہے۔ اچھا، عیسیٰ ابن مریم تو منارہ سے، دمشق کی جامع مسجد کی مینار سے اتریں گے، تو پھر انہوں نے ایک مینار تعمیر کروانا شروع کر دیا اور اسے منارۃ المسیح قرار دے دیا۔ تو یہ تعویلات اور اس طرح کی بچگانہ حرکتیں پہلے بھی ہو چکی ہیں، اور پہلے بھی امت اس سے الحمدللہ محفوظ رہی ہے، آئندہ بھی محفوظ رہے گی۔ پیشن گوئیاں بھی غلام احمد قادیانی صاحب بہت کیا کرتے تھے، بلکہ اس کے اشتہارات چھپوایا کرتے تھے، اور ان کے ماننے والے پھر بیچارے مصیبت میں پڑ جاتے تھے، ان کو بحث مباحثہ کرنا پڑتا تھا۔ ان کی ایک مشہور پیشن گوئی یہ تھی کہ محمدی بیگم سے ان کا نکاح ہوگا،
اس کے لیے انہوں نے اشتہارات چھاپے، بار بار کہا کہ آسمانوں پہ ہو چکا ہے، زمین پر بس ہونا باقی ہے اور یہ ہوگا کر رہے گا، اور اگر یہ نکاح نہ ہوا تو محمدی بیگم بھی مر جائے گی اور اس کا ہونے والا شوہر بھی مر جائے گا۔ محمدی بیگم کا نکاح کسی اور سے ہو بھی گیا، اس کا شوہر بھی زندہ رہا، وہ زندہ رہیں، اللہ نے انہیں اولاد دیا، مرزا صاحب فوت ہو گئے۔ تو اب ان کے متبعین کہتے ہیں کہ بعید نہیں ہے کہ مرزا صاحب کے پوتے یا پڑ پوتے کا محمدی بیگم کی پوتی یا پڑ پوتی سے کوئی نکاح ہو جائے گا تو پیشن گوئی پوری ہو جائے گی۔ اس طرح کی تعویلات، اس طرح کی پیشن گوئیاں یہ ہر دور میں لوگ کرتے رہیں اور اپنے لیے مصیبت کھڑی کرتے رہیں۔ لہٰذا ہمارے سامنے قرآن موجود ہے، ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی پیشن گوئی کی ضرورت نہیں ہے، ان کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور طرف ڈی ٹریک ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے۔ بہت شکریہ۔